پرویز مشرف کے چھوڑے گئے اثاثہ جات کی بات کی جائے تو 2018 کے الیکشنز میں الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے کاغذات کے مطابق پرویز مشرف کے کل اثاثہ جات کی مالیت 3,40,93,000 روپے ہے، لیکن متعدد رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ پرویز مشرف کی چھوڑی گئی کل مالیت صرف 3 سے 4 کروڑ روپے نہیں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ بات درست بھی ہے کیونکہ کچھ رپورٹس کے مطابق جنرل پرویز مشرف کے کچھ فلیٹس لندن میں اور کچھ فلیٹس دبئی میں بھی موجود ہیں جن کی قیمت کروڑوں روپے میں بنتی ہے۔ ناظرین، دبئی کا ایک فلیٹ تو وہی ہے جس میں جنرل پرویز مشرف نے اپنی زندگی کے آخری دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارے ہیں، یعنی دبئی اور لندن میں موجود بہترین فلیٹس بھی جنرل پرویز مشرف کی چھوڑی گئی وراثت میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، جیسے نمبر 2 پر موجود کراچی کا عالی شان گھر۔ پرویز مشرف کے چھوڑے گئے اثاثہ جات میں ان کا کراچی کے خیابان مجاہد کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں ایک عالی شان گھر موجود ہے جس میں ہر طرح کی لگژری سہولیات موجود ہیں، جس کی قیمت یقیناً لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں روپے میں بنتی ہے۔ اسلام آباد میں موجود محل نما گھر، اس کے علاوہ اسلام آباد کے چک شہزاد میں بھی جنرل مشرف کا ایک عالی شان ذاتی گھر موجود ہے۔ اس گھر میں بھی دنیا کی ہر سہولت موجود ہے جو اس جائیداد میں شامل ہے جسے پرویز مشرف اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ مختلف گھر، فلیٹس اور بینک بیلنس کے علاوہ پرویز مشرف بہت سے لیکن مختلف کاروبار بھی اپنے ورثے میں چھوڑ کر گئے ہیں جن کی مالیت لاکھوں سے لے کر کروڑوں روپے تک ہے۔ رہی بات گاڑیوں، زیورات، جواہرات اور مختلف ملکوں سے ملنے والے مہنگے اور قیمتی تحائف کی تو ان کی باقاعدہ طور پر تعداد تو معلوم نہیں۔ بہرحال اگر ان کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو وہ یقیناً لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں یا شاید اربوں روپے میں ہو سکتی ہے۔ اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر پرویز مشرف نے اتنے کروڑوں اربوں روپے کا ورثہ کیسے کمایا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرویز مشرف نے یہ سب پیسہ کرپشن سے نہیں کمایا بلکہ انہوں نے اپنے آرمی کیریئر کے دوران ہی ملنے والے آرمی کے مہنگے پلاٹس اور گھر بیچ کر انہیں اپنے کاروبار میں لگایا اور یوں اپنے کاروبار کو بڑھاتے چلے گئے۔ اس کے علاوہ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ پرویز مشرف اپنے دور اقتدار میں جب بھی بیرون ممالک کا دورہ کرتے تو وہاں کی انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ایک لیکچر دینے کا کم از کم 1.5 لاکھ امریکی ڈالر لیتے تھے، جو آج کم و بیش 4 سے 5 کروڑ روپے بنتے ہیں، جبکہ زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ امریکی ڈالر یا پھر اس سے بھی زیادہ چارج کیا کرتے تھے۔ امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پرویز مشرف نے وراثت میں چھوڑے جانے والا کروڑوں اربوں کا ورثہ کیسے بنایا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تمام اثاثہ جات اور پراپرٹیز پاکستانی ریکارڈ میں بھی ڈکلیئر کر رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی بھی ناجائز پراپرٹی پرویز مشرف کے نام پر سامنے نہیں آئی، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پرویز مشرف نے چاہے اپنی زندگی میں بے شمار غلط فیصلے کیے ہوں مگر وہ کرپشن سے نہ صرف دور تھے بلکہ ان کا کرپشن سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اب ذرا بات ہو جائے ان کے بیوی بچوں کے بارے میں۔ پرویز مشرف نے صاحبہ فرید نامی خاتون سے شادی کی جن سے آپ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ آپ کے بیٹے کا نام بلال مشرف جبکہ بیٹی کا نام آئلہ مشرف ہے۔ پرویز مشرف کے بیٹے بلال مشرف کے بارے میں بات کی جائے تو یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے امریکہ سے نہ صرف گریجویٹ ہیں بلکہ آج بھی امریکہ کی سلیکون ویلی میں ملازمت کرتے ہیں۔ یاد رہے یہ دنیا کی سب سے مہنگی ویلی ہے۔ ان کے بیٹے کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بلال مشرف دبئی میں کنسٹرکشن کا ایک بہت بڑا بزنس بھی چلا رہے ہیں جس سے یہ ماہانہ لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ رہی بات آپ کی بیٹی کی تو آپ کی بیٹی آئلہ مشرف آرکیٹیکٹ انجینئر ہیں جو کراچی میں رہائش پذیر ہیں۔ یقیناً اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر جنرل مشرف کی بیٹی آرکیٹیکٹ انجینئر ہیں تو پھر ان کا فلموں اور ڈراموں سے کیا تعلق ہے؟ تو سچ یہ ہے کہ جنرل مشرف کی بیٹی شادی شدہ ہیں جن کے شوہر کا نام عاصم رضا ہے، جنہیں پاکستان کی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری میں مشہور فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عاصم رضا نے پاکستان کو ایک نہیں بلکہ کئی سپر ہٹ فلمیں اور ڈرامے دیے ہیں جن میں ہومن جہاں اور پرے ہٹ لو جیسی فلمیں سر فہرست ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پرویز مشرف کے صرف بھارتی اداکاروں کے ساتھ ہی قریبی تعلقات نہیں تھے بلکہ ان کے پاکستانی اداکاروں کے ساتھ بھی تعلقات کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔